بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نیات کے سلسلے کا ولاگ القرآن وارث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسے اپنے اس چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی اور یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں اپنی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتا ہوں القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طلاق کی آخری دو آیات مبارکہ 11 اور 12 کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تلاوت اور ترجمہ کی جانے والی آیات مبارکہ کی تفسیر ٹیکسٹ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا کر اس پر اڑے رہنا اللہ کے ہاں اس کے لیے اس بات سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کا وہ کفارہ ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 66-24۔ اہل سے مراد بیوی، بچے اور دیگر اہل خانہ ہیں۔ آدمی مثلا بیوی کی بابت کوئی قسم کھا لے درا حالانکہ اسی میں اس کے لیے بہتری ہے، تو اس صورت میں اپنی قسم پر ہی اڑے رہنا زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ اس سے کم تر گناہ تو یہ ہے کہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے اور بیوی سے معمول کے مطابق معاملہ کرے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ قسم کھانے کے بعد اگر یہ واضح ہو کہ بہتری تو اس کام میں ہے جس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو قسم توڑ دی جائے اور مقسم علیہ کام کو اختیار کر لیا جائے۔ قسم توڑنے کی مقسم علیہ کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہیں۔ اگر اس نے قسم کھائی ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھوں گا یا شراب پیوں گا تو اس قسم کا توڑنا واجب ہوگا، اور اگر کسی مستحب کام کے نہ کرنے پر یا کسی ناپسندیدہ کام کے کرنے پر قسم کھائی ہے تو قسم کا توڑنا مستحب ہوگا۔ اسی طرح کسی مباح کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لے تو قسم کا توڑنا بھی مباح ہوگا۔ قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس پہنانا یا ایک گردن آزاد کر دینا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، کفارہ پہلے ادا کرے اور بعد میں وہ کام کرے جس پر قسم کھائی تھی، یا کفارہ کام کرنے کے بعد ادا کرے۔ جمہور علماء پہلے رائے کے قائل ہیں اور الفاظ حدیث بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد بھی کہ مقسم علیہ کام ہی زیادہ بہتر ہے، انسان قسم پر اڑا رہے تو اس سے وہ عند اللہ زیادہ گناہ کار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ قسم پر اڑنے کی بجائے بہتر پہلو کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ویورز، ناظرین و سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ الطلاق کی آخری 2 آیات مبارکہ 11 اور 12 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی غرض سے اور خیر و برکت کی نیت سے اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو دوہرا بلکہ کئی گنا زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا اور آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔